السلام علیکم دوستو، اردو ناول قرطاجنہ قسط نمبر 17 پیش خدمت ہے۔ قرطاجنہ کی مجلس عامہ کا بڑا حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ چھوٹے بڑے سب عمرا وزراء اور عمائدین سلطنت موجود تھے۔ یہ ایک بڑا گول کمرہ تھا، اتنا بڑا کہ اس میں 1000 افراد کے بیٹھنے کے لیے زینہ در زینہ نشستیں بنی ہوئی تھی۔ مجلس کے لوگ حال میں داخل ہونے سے پہلے مخصوص سرخ لباس پہن لیتے تھے، جو ان کے فینقی ہونے کی علامت تھا۔ عام حالات میں وہ ننگے سر رہتے تھے، لیکن مجلس عامہ کے اجلاس میں مخصوص نیلے رنگ کی فین کی ٹوپی پہن کر آتے تھے، جو فارسی ایشیاؤں کی خاص علامت تھی۔ مجلس کا حال کسی بادشاہ کا دربار نہیں تھا۔ یہاں سلطنت کا سب سے بڑا عہدہ وزیر اعظم بھی عام لوگوں کے ساتھ زینوں کی شکل میں بنی ہوئی نشستوں پر بیٹھتا تھا۔ صرف مذہبی نشستیں الگ تھی، وہ بھی اس صاحبان کی وجہ سے پہچانی جاتی جو آرائش کے لیے دھارمک نشستوں کے اوپر تان دیا گیا تھا۔ ان نشستوں پر 3 بڑے مندروں کے مہا پجاری اور کبھی کبھی مہا پرش پراجمان ہوتے تھے۔ قرطاجنہ کی کواری کے لیے گول حال کمرے کی ایک دیوار میں خوبصورت جھروکا بنا ہوا تھا۔ وہ عام لوگوں کے ساتھ عام نشستوں پر نہ بیٹھتی تھی۔ جو کوئی بھی قرطاجنہ کی کواری ہوتی، وہ اسی منعقد جھروکے میں بیٹھ کر حال میں ہونے والی کاروائی دیکھتی، جو فینی کی کارگروں نے نہایت چابک دستی سے بنایا تھا۔ اس جھروکے کے آگے ایک مہین جالی دار پردہ لٹکتا رہتا، جسے قرطاجنہ کی کواری چاہتی تو وہ وقت ضرورت ہٹا کر ایک طرف کر دیتی۔ حال میں گول دائروں کی صورت میں پختہ زینوں جیسی نشستوں پر گداز قالین بچھے ہوئے تھے۔ عام حالات میں مجلس قرطاجنہ کے اراکین کی تعداد مخصوص تھی، لیکن آج کل یہ تعداد بڑھ کر 2 گنا ہو گئی تھی۔ مجلس عامہ نے جنگ کے لیے ہونے والے اجلاسوں میں بہت سے ماہرین اور بعض مضافاتی سرداروں کو بھی بٹھانا شروع کر دیا۔ مینیو خاندان کے سردار روم سے ناکام و نامراد لوٹے تھے، اس لیے زیادہ برہم تھے۔ وہ گزشتہ مجالس میں اپنی ضد پر اڑے رہے تھے اور بالآخر رومی حکومت کی طرف سے سفارت بھیجنے کی قرارداد منظور کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم ارفلکر کو مجلس کے سامنے خفت اٹھانی پڑی تھی، لیکن اس وقت وزیر اعظم کی خفت دور ہو گئی جب مینیو خاندان کا وفد روم سے ناکام لوٹ آیا۔ رومی مجلس نے اس وفد کی خوب بے عزتی کی تھی اور قرطاجنہ پر حملہ روکنے کی درخواست کا بہت زیادہ مذاق اڑایا تھا۔ مینیو خاندان کے سردار غم و غصے کی کیفیت میں واپس لوٹے اور اب وہ الفلکر سے بھی بڑھ کر رومیوں سے لڑنے کے لیے آرزومند تھے۔ گزشتہ 2 روز سے مجلس کی گہمہ گمی پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مشہور بری سالار برتھاس قرطاجنہ واپس پہنچ چکا تھا اور گزشتہ 2 روز سے مجلس میں شامل ہو رہا تھا۔ اہل مجلس نے برتھاس کو اس کی کامیابی پر خوب خراج تحسین پیش کیا اور اسے قرطاجنہ کی دفاعی افواج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ رومی لشکر کی آمد کی خبریں دن بدن قرطاجنہ کے گلی کوچوں میں سنسنی کی لہر میں اضافہ کر رہی تھی، اور شہریوں کا پرتجسس خوف یا خوف تجسس دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ رومیوں کے ساتھ قرطاجنوں کا یہ پہلا بڑا مارکہ پیش آنے والا تھا۔ اس سے قبل کبھی رومی افواج نے افریقہ کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ مجلس قرطاجنہ کے عمائدین بحث کرتے کرتے بعض اوقات اتنا اونچا بولتے کہ مجلس میں شور و غل کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ اس بحث کا مرکزی نقطہ تو آنے والی جنگ ہی تھی، لیکن بحث و تمہیز کے لیے جنگ کے لیے بہتر سے بہتر طریقہ کار کا موضوع تا حد خیال پھیلا ہوا تھا۔ مینو خاندان کے سرداروں کو یہ خیال ستا رہا تھا کہ قرطاجنہ کی بقا کے لیے ارفلکر اور اس کی بیٹی کی جدوجہد بڑھ نہ جائے، اس لیے وہ خود بڑھ چڑھ کر اس جنگ میں حصہ لینا چاہتے تھے، اور اس طرح صورتحال اب پہلے جیسی نہ تھی، بلکہ اب قرطاجنہ کی سیاست پوری طرح رومیوں کی دشمنی اور مائل تھی۔ آج کی بحث کا آغاز ہوا تو ایک مینو سردار نے اٹھ کر اپنے خیالات کا اظہار یوں کیا: میں اہل مجلس سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک الگ بحری لشکر ترتیب دیں، جس کی ذمہ داری صرف یہ ہو کہ وہ بیرونی ممالک کے سوداگروں کو شہر کی قلعہ بند ہونے سے پہلے تک شہر میں آنے یا شہر سے جانے کے لیے تحفظ فراہم کرے۔ یہی وقت ہے جب ہمیں اپنے دوستوں کی امداد کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دوسرے ممالک کے عمرہ کی حفاظت کریں گے تو وہ عمرہ اپنے ملکوں میں جا کر ہمارے حق میں زمین ہموار کریں گے۔ ہماری حکومت کے وفود مختلف ملکوں سے امداد لینے کے لیے جا چکے ہیں۔ ایسے عالم میں ان ممالک کے تجارتی جہازوں کی حفاظت کا فرض ہم پر عائد ہوتا ہے۔ یہ سردار اپنی بات کر کے بیٹھا تو ہنو خاندان کا ایک سردار کھڑا ہو کر مجلس کو اپنے مفید مشورے دینے لگا۔ اس نے کہا: رومیوں کا لشکر سمندر کی طرف سے آئے گا اور یقیناً افریقہ کے کسی ویران ساحل پر اترے گا۔ اگر ہمارے بری دستے کئی میلوں تک ساحلوں کی نگرانی کرے تو ہم رومی لشکر کو افریقہ کے ساحل پر اترنے سے پہلے روک سکتے ہیں۔ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ایک ایسا بری لشکر بھی تشکیل دیا جائے جو دور دور تک افریقی ساحل کی نگرانی کرے۔ اس سردار کے مشورے پر بہت سے لوگوں نے بیک وقت اعتراض اٹھائے۔ کئی آوازیں آئی: یہ ناممکن ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ حماقت ہے۔ بر اعظم افریقہ کا ساحل ہماری پہنچ سے بہت زیادہ لمبا ہے۔ کچھ لوگ تو باقاعدہ اس بے وقوفانہ مشورے پر کہکے لگا رہے تھے۔ مجلس عامہ کا اجلاس ہر روز اسی طرح شور و غل اور دھینگا مشتی کے عالم میں برپا ہوتا تھا۔ جب شور بڑھ جاتا تو مجلس کا نقیب اٹھ کر سب کو چپ کرواتا: چپ کرو،
خاموش ہو جاؤ، یہ بدنظمی بند کرو۔ نقیب کی آواز پر خاموشی چھا گئی۔ تب وزیر اعظم ارفلکر نے بآواز بلند کہا، تمام عمائدین کے مشورے قابل غور ہے اور گزشتہ کئی روز سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری مجلس کی بدنظمی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر بدنظمی کا یہی عالم رہا تو یہ بدنظمی جنگ میں نمودار ہوگی۔ کم از کم آج کے روز تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص موجود ہے جو کئی سال تک اکیلا رومیوں سے لڑا، جس کے مشوروں سے ہم رومی فوج کو شکست دے سکتے ہیں، جس نے ارمیندس جیسے سالار کو عبرتناک شکست دی۔ ہمارے درمیان برتھاس موجود ہے۔ سب کی یہی رائے کہ دفاع کے وقت بھی کرتاجنہ کی بری افواج کا سپہ سالار برتھاس ہی ہوگا۔ اور ایک سردار نے وزیر اعظم کی بات کاٹ دی، سب کی رائے نہیں ہے، وزیر اعظم درست الفاظ استعمال کریں۔ ہماری یہ رائے ہے کہ برتھاس حملہ کرنے میں ماہر ہے، یہ دفاعی فوج کا سالار نہیں ہے۔ ہمیں کسی ایسے آدمی کو چننا چاہیے جو دفاعی جنگ میں مہارت رکھتا ہو۔ اس سردار کی بات معقول تھی۔ مجلس میں بہت سے لوگوں نے اس کی حمایت کی۔ کسی نے کہا، سپہ سالار برتھاس ہی ہو، لیکن دفاعی جنگ کے ماہر نئے سالار بھی تلاش کیے جائیں۔ اچانک برتھاس اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ برتھاس کو کھڑا ہوتے ہی دیکھ کر مجلس میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ اچانک خاموشی نے جھروکے کے مہین پردے کے پیچھے بیٹھی کرتاجنہ کی کواری کو بھی چونکا دیا۔ برتھاس کی آواز گونج رہی تھی، اگر تم لوگوں کے نظم و ضبط کا یہی حال رہا تو کرتاجنہ کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جنگ جیتنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی بے ترتیب صفوں کو ایک ترتیب میں لے آئیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجلس میں مشاورت کے بجائے دھینگا مشتی کا سماں ہے۔ میں اہل مجلس کے سامنے یہ تجویز پیش کروں گا کہ سب سے پہلے کم از کم ماہرین پر مشتمل ایک اور مشاورتی مجلس کا قیام عمل میں لایا جائے، اور اس طرح کے شور شرابے سے بہتر ہے کہ وہ مختصر مجلس آنے والی جنگ سے متعلق تمام فیصلے کرے۔ برتھاس کی گونجدار آواز کے دوران کرتاجنی عمرہ کو سانپ سونگ گیا۔ وہ جو اپنے وزیر اعظم کی بات کاٹ دیتے تھے ایک سپہ سالار سے مروب ہو گئے۔ برتھاس کی بات تھی بھی بڑی معقول۔ یہ ہنگامہ آرائی مسئلے کا حل نہ تھی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور کرتاجنہ کے دفاع کے لیے ابھی تک کوئی خاطر خواہ انتظام نہ ہو سکا تھا۔ ساری مجلس برتھاس کے جملوں پر شرمندہ سی ہو گئی۔ جافی کس کے دل میں برتھاس کی قدر بڑھ گئی۔ وہ اپنی جگہ برتھاس کو دل ہی دل میں داد دینے لگی۔ اسی اثنا میں برتھاس کی آواز پھر گونجی، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں بری محاذ پر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، سپہ سالار میں ہوں یا کوئی اور، ہماری بری سمجھ سے رومی ہم پر غالب نہیں آ سکتے۔ کرتاجنہ کو اگر تسخیر کیا جا سکتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے سمندر کی طرف سے حملہ۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کرتاجنی امیر البحر موابریس دور کھلے بحر روم میں کوناڈس کے لشکروں کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے۔ موابریس کو چھوڑ کر ہمارے پاس کوئی بحری سپہ سالار نہیں۔ روما کی مجلس شورا نے 2 بیڑے تشکیل دیے، ایک شیراٹن کی زیر کمان اور دوسرا کوناڈس کے، جبکہ ہماری بحریہ کے پاس صرف ایک بیڑا ہے۔ دشمن کے جہاز کرتاجنہ پر سمندر سے حملہ کریں گے۔ بے شک کرتاجنہ دیوتاؤں کی دیوار کی وجہ سے محفوظ ہے، لیکن طویل محاصرہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ایک بحری بیڑا تیار کریں جو دور سمندر میں نہ جائے، بلکہ دیوتاؤں کی دیوار کے ساتھ ساتھ کرتاجنہ کے اپنے پانیوں میں اپنی صفیں ترتیب دے۔ ہمیں اپنے سمندری سمت دیوتاؤں کی دیوار کے بھروسے خالی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ برتھاس کو آئے ہوئے ابھی 1-2 دن ہی ہوئے تھے اور اس نے اتنا کچھ محسوس کر لیا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے مجلس گویا چوچو کا مربع تھی۔ جافی کس تو ان خرابیوں کو محسوس کر کے بھی کچھ نہ کر سکتی تھی۔ وہ مجلس میں اس وقت تک بولنے کی مجاز نہ تھی جب تک اس سے کچھ پوچھا نہ جاتا۔ وہ اپنے باپ ارفلکر کو ہر روز نئی تقریریں یاد کروا کے مجلس میں بھیجتی تھی، لیکن مجلس کا شور شرابہ ارفلکر کے دانشمندانہ مشوروں پر بھاری رہتا۔ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا، لیکن مجلس کے ارکان اپنی کمزوریوں پر قابو نہ پا رہے تھے۔ آج برتھاس نے جب چند جملوں میں انہیں آئینہ دکھایا تو سب خاموش ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جافی کس برتھاس سے متاثر ہوئی۔ وہ زیر لب مسکراتی ہوئی خوش دلی کے ساتھ مجلس کی کاروائی دیکھ رہی تھی۔ جن خطوط پر وہ سوچتی رہتی تھی برتھاس نے انہی خطوط پر سوچا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خوش ہو رہی تھی۔ برتھاس کی نشاندہی پر اہل مجلس سنجیدہ ہو گئے اور جنگی کونسل تجویز دینے لگے۔ آج پہلی بار مجلس میں کوئی ڈھنگ کا کام ہو رہا تھا۔ سنجیدہ اور ماہر سالاروں اور سرداروں کو نئی مجلس کے لیے چنا جا رہا تھا۔ کافی غور و خوض اور تنگ و دو کے بعد 36 ارکان پر مشتمل نئی مجلس کا قیام عمل میں آیا، جس میں سب کے اتفاق رائے سے ہنو خاندان، مینو خاندان اور باقی خاندانوں کے ماہر اور دانشمند لوگوں کو منتخب کیا گیا۔ اس ہنگامی 36 رکنی مجلس شورا کا سربراہ بھی وزیر اعظم ارفلکر کو بنایا گیا تھا، اور یہ طے پایا تھا کہ مجلس کا ہر اجلاس مہاپرش تالوسا کی موجودگی میں منعقد کیا جائے، اور اگر کبھی اپنے معمولات کی وجہ سے مہاپرش قلعہ بیرسا تک نہ آ سکے تو خصوصی مجلس اجلاس کے لیے برج اعظم چلی جائے۔
قرطاجنہ کی کواری کو بھی ان 36 ارکان میں شامل کیا گیا تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ مجلس عامہ کے اجلاس بدستور ہوتے رہیں گے اور یہاں جس قدر بحث ہوگی ہونے دی جائے گی، جبکہ اصل فیصلے مجلس خصوصی کرے گی، جو مجلس عامہ کے مشوروں اور تجاویز کو ہمیشہ پیش نظر رکھے گی۔ آج جافیکس کو امید تھی کہ قرطاجنہ ہلاکت سے بچ جائے گا، ورنہ قبل ازید وہ سوچتی تھی کہ قرطاجنہ کے لاغر جسم پر رومی سپاہی چیل کووں کی طرح جھپٹ پڑیں گے اور قرطاجنہ تباہ ہو جائے گا۔ آج روز کے معمول سے بہت پہلے مجلس کا اجلاس منعقد ہونے والا تھا۔ شہزادی جافیکس اپنے مخصوص رنگین اور مرکش رتھ میں سوار ہو کر قلعہ بیرسا کے احاطے سے دوسرے احاطے کی طرف چل دی۔ وہ اجلاس کے گول کمرے سے نکل کر قلعہ بیرسا کے دوسرے احاطے میں موجود اپنے محل میں آئی۔ آج اس کا دل بہت مطمئن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ قرطاجنی نوجوان بہت بہادر ہیں، اسے ڈر تھا تو صرف قیادت کے فقدان اور تنظیم کی کمی سے۔ رتھ محل کے دروازے میں داخل ہوا، اس نے اپنے حسین پیر زمین پر رکھے اور اندرونی محل کی طرف بڑھ گئی۔ نہ جانے کیوں آج اس کے قدموں میں ایک عجب ترنگ تھی۔ وہ پہلی منزل کو چھوڑ کر دوسری منزل کے زینے طے کرتی ہوئی اپنے کمرہ خاص تک پہنچی تو اسے خوشگوار حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ کمرے کی کھلی کھڑکی میں ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ جافیکس کی نگاہیں فوراً کبوتر کے پیروں پر پڑی۔ اس کے پیر میں ایک نیلا ریشمی دھاگا بندھا ہوا تھا۔ جافیکس فوراً سمجھ گئی کہ کبوتر مہاپرش کا قاصد ہے۔ یہ سچ مچ قاصد کبوتر تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مہاپرش نے جافیکس کو فوراً بلایا تھا۔ جافیکس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ ضرور اس کا محبوب واپس لوٹ آیا ہے، کیونکہ مہاپرش نے قاصد کبوتر بھیجنے کا خیال اسی صورت بیان کیا تھا جب دانیال برج اعظم پہنچ جاتا۔ تو کیا دانیال مہاپرش کے پاس پہنچ چکا تھا؟ اس خیال نے جافیکس کے تن بدن کو لرزا دیا۔ بچپن کے بچھڑے 25 سال بعد ملنے والے تھے۔ یہ کیسا انہونا واقعہ ہو رہا تھا۔ وہ دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے دوڑ کر قاصد کو پکڑ لیا اور اسے والہانہ انداز میں اپنے سینے سے چمٹا کر جھومنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے کبوتر کے پیر سے نیلا ریشمی دھاگا کھولا اور اپنے لباس میں سے نکال کر ایک لال ریشمی دھاگا باندھ دیا۔ وہ کھڑکی کے نزدیک آئی۔ اس نے باہر فضا میں جھانکا اور کبوتر کو چھوڑ دیا۔ یہ گویا جواب تھا خط کا۔ اس نے اپنے پہنچنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ آ رہی ہے۔ کیا سچ مچ دانیال مہاپرش کے پاس تھا؟ ہاں، سچ مچ دانیال مہاپرش کے پاس تھا۔ دانیال نے لنگر انداز ہوتے اپنے ساتھی کو خیر بات کہہ دیا۔ وہ اور جافیکس کا سرفروش ادھیڑمبر گھورتاب برق رفتاری سے برج اعظم کی طرف بڑھے۔ جب سے دانیال کو جافیکس کا پیغام ملا تھا وہ ہوا میں اڑ کر کسی کبوتر کی طرف برج اعظم پہنچ جانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے دیرینہ ساتھیوں حتیٰ کہ کلارینا کو بھی چھوڑ کر بلکہ ان سے اجازت لے کر برج اعظم چلا آیا۔ اس کے دل کی حالت بہت عجیب تھی۔ وہ اب کوئی نوعمر بچہ یا لڑکا نہیں تھا۔ وہ 40 برس کا ایک مکمل مرد تھا، لیکن اس کے جسم کا ایک ایک مسام چل رہا تھا۔ رونگٹے بار بار کھڑے ہوتے اور آنکھوں میں بار بار نہ جانے کیوں پانی کی بوندیں نمودار ہو جاتی۔ وہ باوجلت تمام مہاپرش کے سامنے پہنچے تو مہاپرش نے دانیال کو اپنے پاس روک لیا اور جافیکس کے سرفروش گھورتاب کو قلعہ بیرسا کی طرف روانہ کر دیا۔ گھورتاب کے روانہ ہوتے ہی مہاپرش نے اٹھ کر اپنے قاصد کبوتر کے پیر میں نیلا ریشمی دھاگا باندھا اور اسے کمرے کی کھڑکی سے باہر فضا میں چھوڑ دیا۔ مہاپرش دانیال کو سالوں سے جانتا تھا اور جافیکس کو تو اس وقت سے جانتا تھا جب وہ آموسا تھی۔ تو پھر کیا مہاپرش ہی ان کے درمیان جدائی ڈالنے والا تھا؟ دانیال مہاپرش کے چہرے کو تکتا ہوا یہی باتیں سوچ رہا تھا۔ مہاپرش نے مسکراتے ہوئے دانیال کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنے مخصوص عارفانہ انداز میں اسے کہنے لگا، خوش نصیب ہو تم کہ اس چھوٹے سے جیون میں ایشور کی سب سے بڑی نعمت عشق کو پا لیا۔ اگر تمہیں بچپن ہی سے محبت مل جاتی تو شاید اب تک تم اس کی قدر کھو چکے ہوتے۔ کوئی کسی کی محبت میں دیوار نہیں بنتا اور نہ ہی بن سکتا ہے۔ جذبے صادق ہوں تو جسموں کا وصال ضروری نہیں رہتا۔ تم نے تو تورات اور زبور پڑھی ہے، تمہیں تو اصل حقیقت کی خبر ہوگی۔ مہاپرش، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت محبت ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اس خوشکن نعمت میں تکلیف اور اذیت بھی ہو؟ تکلیف اور اذیت؟ تم محبت کو جانتے ہوئے بھی یہ کہتے ہو؟ میرا مطلب جدائی اور ہجر و فراق کی اذیت سے ہے۔ اوپر والا اگر اس اذیت کے بغیر محبت کی دولت اپنے بندوں پر نچھاور کر دیتا تو اس کے خزانے میں کون سی کمی آ جاتی؟ مہاپرش نے ایک زوردار کہکا لگایا، جوہری تو ہو مگر نہایت نالائق، نگینوں کی پرکھ میں دھوکہ کھا جاتے ہو۔ اتنا کہہ کر مہاپرش خاموش ہو گیا۔ دانیال ششدر کھڑا مہاپرش کو تکے جا رہا تھا۔ کون جوہری؟ کیسا جوہری؟ کون سے نگینے؟ کیسی پرکھ؟ اس کی سمجھ میں تو ایک بات بھی نہ آئی تھی۔ مہاپرش اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے بوڑھے قدموں سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے کونے میں دھرے پانی کے مٹکے کی طرف بڑھا۔ اس نے مٹکے کا ڈھکن ہٹایا، دائیں ہاتھ کی انگلی ڈالی۔ پانی کی سطح مٹکے کے وسط تک تھی۔ اس نے شہادت کی انگلی کو پورے پورے سے پانی کی سطح کو چھوا
اور پھر پیچھے کھینچ دیا۔ ایک ہلکی سی بوند اس کے پورے کے ساتھ چپک گئی۔ تب اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پھیلائی اور دائیں ہاتھ کی انگلی کو انگوٹھے کی چٹکی میں ایک لمحے کے لیے پکڑا اور پھر جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ بوند بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر آ گری۔ مہاپرش نے ہتھیلی دانیال کے سامنے کی اور کہا، یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ پانی کا ایک قطرہ نہیں، بلکہ ایک ننھی سی بوند، لیکن تم اگر غور کرو تو یہ تمہیں ایک موتی کی طرح شفاف اور انعکاس سے نور کرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ یہ بھی ایک موتی ہے، موتی، ہیرا، لال، یاقوت یا کچھ بھی، جنہیں ہم شہنشاہوں کے تاج میں جڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ وہ انعکاس سے نور یا رنگوں کی تخلیق میں وہی کردار ادا کرتا ہے جو یہ ننھی سی بوند کر رہی ہے۔ آنسو بھی ایک ایسی ہی بوند ہے، وہ بھی ایک موتی ہے، لیکن وہ دل کے صدف سے نکل کر آیا ہے۔ وہ ہیرے جواہرات اور لال و گوہر سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ وہ دو طرف انعکاس سے نور کرتا ہے، ایک اس دنیا میں جیسے کہ میرے ہاتھ پر دیکھو، اور ایک اس دنیا میں جسے دل کی دنیا کہتے ہیں، یہ بے دل دنیا والے۔ چنانچہ غم، ہجر، فراق اور جدائی، یہ وہ جواہرات جو دنیا کی ہر قیمتی منات سے زیادہ قیمتی ہیں۔ تم کہہ رہے تھے کہ اوپر والے کے خزانے میں کیا کمی آ جاتی جو اگر وہ محبت کی دولت کے ساتھ ہجر و فراق کی اذیت نہ دیتا تو، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوپر والے نے اپنے خزانوں میں جھانک جھانک کر دیکھا اور جو چیز اسے سب سے قیمتی نظر آئی اس نے وہی انسان کو دی، یعنی دولت غم۔ مہاپرش نے دانیال کے سوال کا کچھ ایسا لاجواب جواب دیا تھا کہ دانیال منہ کھولے کھڑا رہ گیا۔ وہ اب کیا کہتا؟ اس کی حالت تو پہلے سے ہی جانی تھی۔ وہ تو یہاں موسیٰ کے بلاوے پر آیا تھا اور اس کے دل کی آنکھیں کبوتر جانے کے وقت سے اب تک دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ انتظار کی اس اذیت کو سمجھنے کے لیے اس نے مہاپرش سے ایسا سوال کیا تھا، لیکن مہاپرش نے تو اسے سب کچھ بھلا دیا۔ غم کا موتی، آنکھ کا آنسو، دل کا جہان، خدا کا خزانہ، یہ سب کچھ دانیال کی سمجھ میں اچھی طرح آ رہا تھا۔ وہ سر پٹا گیا۔ اگر مہاپرش نے انہیں بچپن میں جدا کیا تھا تو بھی دانیال اس سے نہ کہہ سکتا تھا، کیونکہ اس نے ہجر و فراق کے وصال سے زیادہ قیمتی خزانہ ثابت کر دیا تھا۔ دانیال نے سر جھکا لیا۔ مہاپرش پھر بولا، تم جانتے ہو بانسری کیا کہتی ہے؟ وہ جدائی کی گیت گاتی ہے۔ جس دن سے اسے بانس کے درخت سے کاٹا گیا، اسی دن سے گویا وہ اپنی اصل سے جدا ہو گئی، اور پھر وہ ہجر و فراق کے غم کا فسانہ سنانے لگی۔ لیکن تم غور کرو تو بانسری کے سروں سے نکلنے والی آواز اس کائنات کے حسن میں جتنا اضافہ کرتی ہے، وہ نہ تو کوئی خزانہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی بادشاہ۔ اتنی قیمتی ہے جدائی۔ اگر اس خزانے کی قیمت سے دنیا والے واقف ہو جائیں تو اسے حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے سب خزانے لٹا دیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ دولت ملتی ہے۔ دانیال کو مہاپرش کی بات سنتے ہوئے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اسے جافیکس کے آنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ جافیکس آخری زینے پر تھی جب دانیال اور مہاپرش دونوں نے دروازے کی طرف چہرہ گھما کر دیکھا۔ قرطاجنہ کی کنواری اپنے مخصوص جالی دار نقاب کے عقب سے اپنے آنسو بھری آنکھوں کو پٹپٹاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ دانیال جیسے سپنے سے بیدار ہو گیا۔ 25 سال بعد، ہاں 25 سال بعد، موسیٰ اور دانیال آمنے سامنے تھے۔ اس پل میں دنیا کا ہل پل سما گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ برج اعظم کی آخری منزل تھی۔ کھڑکیاں اور جھروکے کھلے تھے اور مہاپرش ایک کھڑکی میں کھڑا دور نیلے سمندر کی بےتاب لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بوڑھی پیشانی پر انگن جھریاں تھیں اور اپنے تن کی چندیائی ہوئی آنکھوں سے بظاہر بحر روم کے پانی کو گھور رہا تھا، لیکن من کی کھلی آنکھوں سے در حقیقت وہ دو انسانی ذاتوں کے ملاپ کا وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ لی اس نے نہ جانے کتنا انتظار کیا تھا۔ وہاں اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی۔ بادلوں میں سمندر کا عکس مچل رہا تھا۔ مہاپرش نے یکایک آنکھیں موند لی سمندر کے نیلگو لہروں اور آسمان کے ملاپ کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے، اور اب وہ دیکھ رہا تھا۔ آسمان اور زمین مل رہے تھے، عورت جو دھرتی ماں تھی اور مرد جو آسمان کی علامت تھا، عورت جو ممتا تھی اور مرد جو بیٹا تھا، بیٹا یا باپ۔ مہاپرش زیر لب بڑبڑایا، آسمان دھرتی ماں کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یکایک اس کا دل بے حد بوجھل ہو گیا۔ اس نے خود کو کسی کنویں میں گرتا ہوا محسوس کیا، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولی۔ کنویں کی تاریک تہ سے آواز آئی، تالوسا، آسمان کی کچھ حقیقت نہیں، وہاں کچھ نہیں، وہ ایک ظلمت ہے، ایک تاریکی، ایک نہ ہونا، ایک انکا۔ وہاں سب زمینیں چمک رہی ہیں، آسمان کا کوئی وجود نہیں، صرف زمین ہی زمین ہے۔ یہ کائنات عورت کی ہے، مرد اس کا بیٹا ہے۔ اس نے حیرت سے کنویں کی تہ سے آتی ہوئی آواز سنی اور نہ جانے کیوں یکدم اس کی آنکھیں کھل گئی۔
اس نے ایک نظر پھر نیلگو آسمان اور اس کے بیٹے بادل کی طرف دیکھا۔ ہاں، بادل اس کا بیٹا تھا۔ مہاپرش کو لگا جیسے سمندر کے بطن سے ایک غبار کی صورت بخارات اٹھ رہے ہوں اور آسمان پر جا کر بادل بنتے جا رہے ہوں۔ دھرتی کا بیٹا اپنے شیشے میں اپنی ماں کا عکس لیے ہوئے تھا۔ مہاپرش یکا یک کھڑکی میں کھڑے کھڑے گھوم گیا۔ اب وہ ماں بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مل چکے تھے۔ دانیال اور اموسا ایک دوسرے میں یوں پیوست ہو گئے گویا کبھی نہ الگ ہونے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ مہاپرش نے پھر چہرہ گھمایا۔ وہ دونوں گمسم چپ چاپ تھے۔ سانسوں کی آواز بھی نہیں تھی۔ سانسیں کہاں سے آتی؟ وہ ہوتے تو سانسیں ہوتی۔ اب وہ نہیں تھے تو سانسیں نہیں تھی، نہ اموسا تھی اور نہ دانیال۔ اگر وہاں الگ الگ ہستیاں ہوتی تو الگ الگ نام لیے جاتے۔ اب وہاں ایک ہی ذات تھی، اور اس کا کیا نام تھا؟ یہ جاننے کی خواہش مہاپرش کو سالوں سے تڑپا رہی تھی۔ وہ پھر بڑبڑایا، تیری ذات کو کیا نام دوں؟ دانیال اور اموسا کے وصال کا ایک لمحہ آیا اور آ کر گزر گیا۔ دونوں کے احساس و زمان و مکان کی کوئی شدید تبدیلی واقع ہوئی تھی۔ شاید اس پل میں ان کا زمانہ بدل گیا تھا۔ اب ان کے پاس روشنی کی رفتار تھی۔ نہ جانے وہ کتنے آسمانوں کی سیر کر کے لوٹے تھے۔ شاید سالہ سال بعد مہاپرش کی آنکھوں میں اشک دکھائی دیے۔ جو اسے خیال آیا کہ اس کی آنکھ میں آنسو ہے تو ہمارے خوشی کے کپ کپانے لگا۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں اپنی آنکھوں تلے آنسو اٹھانے کے لیے کر دی۔ دانیال اور موسیٰ ابھی تک ایک دوسرے سے کچھ نہ بولے تھے۔ انہیں بولنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ جو کچھ وہ چپ چاپ رہ کر کہہ سکتے تھے وہ الفاظ کی مدد سے کہنا ممکن نہیں تھا۔ الفاظ ان کے دل کا حال بیان کرنے سے قاصر تھے۔ موسیٰ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیا تھا۔ سب سے پہلے دانیال اس وجدانی کیفیت سے باہر آیا کیونکہ اس کے سامنے موسیٰ کے رخسار تمتما اٹھے تھے۔ وہ ابھی تک عالم وجد میں تھی، لیکن موسیٰ کے سرخ سے وہ جیسے تمتماتے ہوئے گال اس مرد کی توجہ ہٹانے کا سبب بن گئے۔ وہ عالم وجد سے باہر آ گیا۔ اسے موسیٰ کا حسن پیارا لگنے لگا۔ سچ مچ اس کے گال سیبوں جیسے لگ رہے تھے۔ دانیال نے بولنے میں پہل کی، آموسی۔ موسیٰ کے کانوں کی سماعت سے کسی بلکتے ہوئے بچے کی صدا ٹکرائی، ماں۔ وہ تڑپ اٹھی۔ اس کے پستان مچلنے لگے جو اپنے نومولود کو نور کی غذا دینے کے لیے بے قرار تھے۔ مہاپرش کی سوچوں کا دھارا اس کے محسوسات کا ساتھ نہ دے رہا تھا۔ وہ آج زندگی کے سب سے قیمتی احساس سے روشناس ہو رہا تھا۔ اس کی سماعت سے موسیٰ کی آواز ٹکرائی، دانیال۔ وہ دونوں مل چکے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔